رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا وحبيبنا محمد المصطفى الذي أحمد في السماء ومحمد في الأرض. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا شفيع المذنبين. میری زندگی کا تجھ سے یہ نظام چل رہا ہے، تیرا یاسطاں سلامت میرا کام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے، میری زندگی کا تجھ سے اور کسی وقت یا رسول اللہ کے نعرے کو میں نہ بھولا، تو دم نزیح بھی زباں پر، تو دم نزیح بھی زباں پر یہی نام چل رہا ہے. میری زندگی کا تجھ سے. بعد حمد و صلات لائق صد عزت و احترام و تکریم حاضرین و سامعین، آج جمعۃ المبارک کا جو دن ہے، اس دن کے اندر ہم اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر حاضر ہیں. جو مستقل لوگ ہماری گفتگو سنتے ہیں، یہ بات ان کے علم کے اندر ہے کہ ہمارا تقریباً 3 ہفتے سے حضور محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی شان کے متعلق کہ آقا علیہ الصلاۃ والسلام کو اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے تمام انبیاء کے اوپر فضیلت عطا فرمائی ہے. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے فتاوی رضویہ شریف کی 30ویں جلد، اس کے اندر جو آپ کی کتاب ہے، آپ کا رسالہ تجلی الیقین، اس سے میں آپ کو گفتگو سنا رہا تھا. اور آج کی جو ترتیب ہے، اس جمعۃ المبارک کی جو ترتیب ہے، اسی ترتیب کے مطابق میں چلتا، آپ لوگوں سے گفتگو کرتا اور انشاءاللہ تعالیٰ کریں گے. لیکن آج کا جو جمعۃ المبارک ہے، یہ ایک خصوصی ہماری نشست ہے. ہم موضوع سے ہٹ کے کچھ پیش آمدہ موجودہ دور کے کچھ مسائل ہیں، کچھ اختلافات ہیں، ان کے متعلق میں گفتگو آپ کے سامنے کرنا چاہتا ہوں. اور سوشل میڈیا کے اوپر ہماری آواز جہاں تک جائے، میں آپ سب لوگوں کی رائے کا احترام کروں گا
اور آپ سب لوگوں کی رائے کا مجھے انتظار رہے گا۔ دیکھیں، میری ہمیشہ یہی کوشش رہی ہے، پہلے بھی اور اب بھی، کہ بدھ والے دن ہماری مسجد کے اندر جو درس قرآن ہوتا ہے، درس حدیث ہوتا ہے، پھر جمعرات والے دن درس قرآن ہوتا ہے، اسی طریقے سے جمعۃ المبارک کا جو خطبہ ہوتا ہے، اس کے سوا میری طبیعت یہ ہے کہ میں بات نہ کروں، بس درس قرآن ہو، درس حدیث ہو، جمعۃ المبارک کا خطبہ حضور کی شان کے اندر، اور اسی سے میں اپنا عقیدہ بیان کروں۔ لیکن مجبوری یہ ہے کہ اس وقت بلکہ کئی سالوں سے ہمارا جو مسلک اہل سنت، اس مسلک اہل سنت کے اندر ناسبیت، خارجیت بھی، اور اسی مسلک اہل سنت کے اندر رافضیت بھی عود کر آئی ہے، دوڑ کے آئی ہے، اس نے بڑا تیزی سے اپنا اثر دکھایا ہے۔ اور لوگ اس طرح کرتے ہیں کہ ممبروں کے اوپر بیٹھ کر حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، آپ کی ذات اقدس کے متعلق، آپ کے صحابہ پاک کے متعلق، آپ کی اہل بیت پاک کے متعلق طرح طرح کی باتیں کرتے ہیں جو نہیں کرنا چاہیے تھی۔ تو مجبوری یہ ہے کہ پھر ان معاملات کو بھی ایڈجسٹ کرنا پڑتا ہے، لوگوں کے عقیدے کی اصلاح کرنی پڑتی ہے۔ آج میں چند مسائل کی طرف آپ کی توجہ دلانا چاہتا ہوں۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی، یعنی اس کے اندر پورا بنو امیہ اور بنو عباس کی جو حکومت تھی، جو ان کا آپس میں اختلافات ہیں، یہ ساری باتیں جو آپ سنتے رہتے ہیں، اس کی حقیقت آپ کے سامنے آ جائے گی۔ بنو ہاشم اور بنو امیہ، ان دونوں کا اختلاف حضور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی آمد سے قبل بھی تھا۔ یہ آپس میں ایک دوسرے کے مد مقابل تھے۔ ان کا مقابلہ کس بات کے اوپر تھا؟ ان کا مقابلہ تھا مذہبی اور سیاسی قیادت کی اہلیت کی بنیاد کے اوپر۔ یعنی بنو ہاشم یہ چاہتے تھے کہ مذہبی اور سیاسی قیادت ہمارے پاس ہونی چاہیے، ہم اس کے اہل ہیں۔ بنو امیہ اس کے اہل نہیں ہیں، ان کے اندر اہلیت نہیں ہے۔ اور بنو امیہ یہ کہتے تھے کہ سیاسی سردار بھی ہم ہوں اور مذہبی سرداری بھی ہمارے پاس ہو۔ یہ ان کا آپس میں اختلاف تھا۔ حضور کے جو والد گرامی تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کے جو پردادا تھے عبد مناف، ان کی 4 اولادیں تھیں، جن میں سے 2 کا نام یعنی ہاشم، ایک کا نام ہاشم اور ایک کا نام تھا عبد شمس۔ یہ 2، باقی جو نوفل ہیں اور مطلب ہیں ان کو چھوڑ دیں، 2۔ یہ 4 اولادیں تھیں، جن میں سے ایک ہاشم اور دوسرے عبد شمس، یہ 2 بیٹے تھے۔ اب جس وقت عبد مناف دنیا سے گزر گئے، چلے گئے، تو پیچھے انہوں نے اپنا جانشین بنایا کس کو؟ اپنے بیٹے کو، عبد شمس کو۔ عبد شمس کو اپنا جانشین بنایا۔ عبد مناف دنیا سے گئے تو جانشین کس کو بنایا؟ عبد شمس کو۔ اب عبد شمس جو تھے وہ مکہ کی سرداری ان کے پاس آ گئی۔ آپ نے توجہ رکھنی اس بات کے اوپر، مکہ کی سرداری ان کے پاس آ گئی، لیکن عبد شمس یہ جانتے تھے کہ میرا جو بھائی ہاشم ہے، اہلیت اس کے اندر زیادہ ہے، ذہانت اللہ نے اس کو زیادہ عطا کی ہے، قابلیت اس کے اندر موجود ہے۔ لہذا انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے بھائی کے لیے، ہاشم کے لیے سیادت چھوڑنے کا اعلان کیا، یعنی میرے بعد یہ سردار ہوں گے وغیرہ وغیرہ، میں ان کو سرداری دیتا ہوں اپنی زندگی کے اندر۔ تو ان کے جو بیٹے تھے امیہ، وہ امیہ کھڑے ہو گئے، کہنے لگے نہیں ابا جان، آپ کا فیصلہ غلط ہے، اہلیت میرے اندر زیادہ ہے، چاچو کے اندر زیادہ نہیں ہے، قابلیت میرے اندر ہے، آپ غلط کرتے ہیں کہ ہاشم کو آپ اس طرح کرتے ہیں کہ اپنے بعد سرداری دے کے جا رہے ہیں، یہ بات نہیں ہوگی۔ آخرکار اس نے فیصلہ کیا، اس نے کہا کہ چاچو جان میرے سامنے آ جائیں، ہاشم میرے سامنے آ جائیں، ہاشم کا، چاچو کا اور امیہ کا بھتیجے کا مناظرہ ہوگا آپس کے اندر، اور اس کا فیصلہ وہ قائم کرے گا۔ جو بندہ جیت جائے گا، ہارا ہوا بندہ، اس کو اونٹ انعام کے اندر بھی دے گا، اور ہارنے والا بندہ یہاں سے ہجرت کر کے چلا جائے گا، اس کو ملک بدر کر دیا جائے گا۔ یہ فیصلہ ہوا۔ تو ہاشم جو تھے، ہاشم نے کیا کیا؟ ہاشم غالب آ گئے مناظرے کے اندر، وہ جیت گئے۔ تو اب وعدے کے مطابق کیا ہوا؟ وعدے کے مطابق اس طرح ہوا کہ امیہ چلے گئے شام کی طرف اور ہاشم سردار بن گئے مکے کے۔ تو اب جس وقت اس کو مکہ چھوڑنا پڑا، شام کی طرف ہجرت کرنا پڑی، تو یہ جو رقابت تھی پہلے سے چلی آ رہی تھی، دشمنی چلی آ رہی تھی، یہ اور مضبوط ہو گئی، یہ اور مضبوط ہو گئی۔
اب جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم آپ کی ذات مقدسہ دنیا کے اندر تشریف لائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام دنیا کے اندر تشریف لائے، تو پھر کیا ہوا کہ چونکہ یہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا تعلق ہاشم سے تھا، بنو ہاشم سے تھا، تو اس طرح ہوا کہ حضور علیہ السلام نے جس وقت اعلان نبوت کیا تو بنو ہاشم جو تھے تو فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ لگ گئے، فوراً حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو قبول کر لیا، اور ان کی چونکہ اوپر سے دشمنی چلی آ رہی تھی لہذا بنو امیہ نے مخالفت کی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کے اندر روڑے اٹکائے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی دعوت کو زج کرنے کی کوشش کی، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کی ذات ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں۔ اب دوستو حضور علیہ الصلوۃ والسلام جس وقت دنیا کے اندر تشریف لائے نا تو یہ معاملہ ہوا، بنو ہاشم ساتھ تھے اور بنو امیہ آخر تک مخالفت کرتے رہے، فتح مکہ تک مخالفت کرتے رہے، یعنی بدر کے اندر تو دیکھیں نا ان کے بڑے بڑے سردار مارے گئے تھے قریش کے نا، اب جس وقت بات پہنچ آئی فتح مکہ کے اوپر تو اب انہوں نے دیکھا اب تو باقی رہتا ہی کچھ نہیں، لہذا انہوں نے کیا کہ انہوں نے بھی اسلام قبول کر لی اور پچھلی باتیں سارے بھول گئے، اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام بھی یہ نسلی تفاخر اور عصبیت مٹانے کے لیے دنیا کے اندر تشریف لائے تھے، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جو زمانہ مبارک تھا یہ باتیں مٹ گئیں، یہ نسلی تفاخر ختم ہو گیا، یہ قومی تفاخر ختم ہو گیا، عصبیت ختم ہو گئی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی تعلیمات کے ذریعے اس کو مٹانے کی کوشش کی اور مٹا دی حضور علیہ الصلوۃ والسلام۔ اب حضور نے کیا کیا، دنیا سے پردہ کر گئے، دنیا سے پردہ کر گئے تو پیچھے دو جو خلفات حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس سے، یعنی حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات مقدسہ، حضرت عمر اور حضرت ابوبکر صدیق، آپ دونوں کا تعلق ہاشم سے نہیں تھا اور نہ ہی بنو امیہ سے تعلق تھا، دونوں کا اس شاخ سے اس قبیلے سے آپ کا تعلق نہیں تھا، لیکن تیسرے نمبر کے اوپر جس وقت آئے نا حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو آپ کا تعلق چونکہ بنو امیہ سے تھا، لہذا یہ وہ جو نسلی تفاخر تھا یہ ایک دفعہ پھر جاگ اٹھا، نسلی تفاخر کی باتیں پھر ہونا شروع ہو گئی، نتیجہ کیا نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا کہ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی ذات اقدس کو شہید کر دیا کہ جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ شہید ہو گئے، حضرت مولا مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ خلیفۃ المسلمین بنے، حضرت مولا مرتضیٰ خلیفہ ہوئے، پھر آپ کو شہید کر دیا گیا، پھر 6 مہینے حضرت حسن کے خلافت، پھر آپ نے اس طرح کیا کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے ساتھ صلح کر لی، اب کیا ہوا؟ بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، مکمل مستقل طور کے اوپر بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی، اب یہ تقریباً ان کے 90 یا 92 سال بنتے ہیں، تو چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وعلیکم السلام الحمدللہ، چونکہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کے جو صحابی ہیں، اب آپ نے اس بات کے اوپر غور کرنا، اب بنو امیہ کی حکومت قائم ہو گئی اور 90 یا 92 سال ان کی حکومت رہی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ ارشاد فرما دیا تھا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات مقدسہ نے یہ بیان فرما دیا تھا کہ خلافت راشدہ رہے گی 30 سال تک، اور 30 سال کے بعد خلافت راشدہ کے بعد حکومت قائم ہوگی، ملوکیت قائم ہوگی، اور ملوکیت کیسی ملوکیت ہوگی؟ کاٹ کھانے والی بادشاہی مقرر ہوگی۔ حضرت امام سیوطی صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ آپ نے خلافت اور ملوکیت کی تعریف کی، آپ فرماتے ہیں کہ خلافت وہ ہوتی ہے کہ حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم آپ کی جو خلافت راشدہ تھی، صحابہ کرام نے خلافت راشدہ کی تعریف کیا ہے؟ فرماتے ہیں کہ عوام کا 1 روپے بھی، عوام کا 1 درم 1 روپے بھی بادشاہ کے اوپر یا دائیں بائیں خرچ نہ ہو، یہ ہوتی ہے خلافت راشدہ، اور جس وقت عوام کا 1 روپے بادشاہ کے اوپر خرچ ہو وہ بادشاہی ہوتی ہے، وہ خلافت نہیں ہوتی۔ خلافت کے اندر عوام کا 1 روپے بھی بادشاہ کے اوپر خرچ نہیں ہوتا، اس کو خلافت کہتے ہیں، اور اگر عوام کا 1 روپے بھی بادشاہ کے اوپر خرچ ہو یا دائیں بائیں خرچ ہو اس کو خلافت نہیں کہتے، اس کو ملوکیت اور بادشاہت کہتے ہیں۔ تو حضور نے کیا فرمایا تھا؟ 30 سال خلافت راشدہ رہے گی، جامع ترمذی شریف کو اٹھا کے دیکھیں، مسند احمد کو اٹھا کے دیکھیں، 30 سال فرمانے لگے کہ اس طرح ہوگا۔ اب 30 سال تو گزر گئے، حضرت معاویہ کی حکومت آ گئی، بنو امیہ کی حکومت آ گئی، تو اب وہ حالات نہ رہے، اب انہوں نے خزانے کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی ہیں، یعنی یہ جو زمانہ تھا انہوں نے کیا کیا؟ خزانے کے ساتھ بھی بڑی زیادتیاں کی، خزانے کے اندر خرد کی ہے، بہت سارے معاملات ہوئے جو نہیں ہونے چاہیے تھے، جو نہیں ہونے چاہیے تھے وہ معاملات ہو گئے۔ اس طرح ان کی حکومت رہی کتنی؟ 92 سال،
اس 92 سال کے اندر بنو امیہ نے کیا کیا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل بیت کے اوپر ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے۔ اس بات کو آپ نے توجہ سے سننا ہے۔ بنو امیہ نے آل بیت مصطفیٰ یعنی بنو ہاشم کے ساتھ، چونکہ میں آپ کو پہلے بتا چکا ہوں کہ ان کی پرانی دشمنی تھی، ان کی پرانی دشمنی تھی، تو اس دشمنی میں انہوں نے کیا کیا، بنو ہاشم کے لوگوں کو چن چن کر گرفتار کیا، چن چن کر ان کا خون بہا، ظلم و ستم کے پہاڑ توڑ دیے۔ اس طرح ان کے 92 سال مکمل ہوا، اہل بیت مصطفیٰ کے ساتھ ظلم کرتے رہے۔ اب اس طرح ہوا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے جو چاچو ہیں حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی جو اولاد تھی وہ کھڑی ہو گئی۔ انہوں نے کہا کہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے وارث ہم ہیں، حکومت کر رہا ہمارا حق ہے۔ تو ابو مسلم خراسانی کے متعلق آپ جانتے ہیں، پھر اس نے اس طرح کیا کہ بہت زیادہ تبلیغ کی اور بہت زیادہ لوگوں کو ترغیب دلائی ہے اور بہت زیادہ لوگوں کو موٹیویٹ کیا ہے، اور بنو امیہ کے جو مظالم تھے اہل بیت مصطفیٰ کے متعلق، بنو امیہ نے جو ظلم و ستم کے پہاڑ گرائے تھے ان کو لوگوں کے سامنے بیان کیا اور لوگوں کو اپنے حق کے اندر ہموار کرنے کی کوشش کی۔ تو کرتے کرتے 92 سال کے بعد آسان سی بات میں آپ کو بتاؤں کہ بادشاہت کام ہو گئی بنو عباس کی، یعنی بنو امیہ کے بعد پھر تقریباً 500 سال تک بادشاہت کس نے کی؟ بنو عباس نے۔ یعنی صحیح جو ان کی بادشاہت تھی وہ تو تقریباً 100 سال تھی، 100 سال تھی۔ اس کے بعد برائے نام ان کی بادشاہت رہ گئی تھی، لیکن نام ان کا ہی چلتا تھا، سکہ ان کا ہی چلتا تھا، برائے نام خلیفہ انہی کا تھا۔ 500 سال تک انہوں نے حکومت کی۔ اب انہوں نے کیا کیا؟ انہوں نے اس طرح کیا کہ اپنے دشمنوں کو چن چن کر ان لوگوں نے اب گرفتار کرنا شروع کر دیا اور لوگوں کو قتل کرنا شروع کر دیا۔ یعنی دیکھیں نا، اہل بیت مصطفیٰ کے نام کے اوپر انہوں نے حکومت بنائی تھی، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کا نام استعمال کیا تھا، لیکن حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کو نہ وزارت دی، اسی طریقے سے نہ صدارت دی، نہ ان کو مشیر رکھا، بس صرف ان کا نام استعمال کیا۔ سیٹ کے اوپر خود بیٹھ گئے، سیٹ کے اوپر خود قابض ہو گئے، اہل بیت مصطفیٰ کا فقط نام استعمال کیا کہ ہم ان کے حقوق کی بات کریں گے، ان کی حکومت قائم کریں گے، کسی کی حکومت قائم نہیں کی، فقط نام استعمال کیا۔ اس بات کو آپ نے یاد رکھنا ہے، فقط نام استعمال کیا۔ اب درمیان کے اندر بھی بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ظاہری سی بات ہے یہ ساری باتیں تو میں آپ کو نہیں بتا سکتا، صرف آپ ذہن کے اندر رکھیں بنو امیہ کی حکومت تھی تو آل بیت کو چن چن کر مارتے رہے۔ اب بنو عباس کی حکومت آئی تو انہوں نے کیا کیا، بنو امیہ کو مارنا شروع کر دیا، یہاں تک کہ میں نام نہیں لیتا پھر لڑائی شروع ہو جائے گی۔ صرف حضرت عمر بن عبد العزیز اور دوسرے تھے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی قبر مبارک کو چھوڑ کر باقی سارے بنو امیہ کی جو قبریں تھیں ان قبروں کی بے حرمتی کی، یہاں تک کہ قبروں کو کھود ڈالا، ان کو باہر نکالا، مردوں کی بے حرمتیاں کی، میتوں کی بے حرمتیاں کی۔ ان میں حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بھی شامل تھے۔ یعنی صرف قبر کس کی چھوڑی؟ بنو امیہ میں سے حضرت عثمان کی اور حضرت عمر بن عبد العزیز کی۔ اس کے علاوہ سمیت حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو عباس نے کیا کیا، ان کی قبروں کے ساتھ انہوں نے زیادتیاں کی ہیں۔ تو دوستو یہ تقریباً 600 سال کی تاریخ ہے بنو عباس کی اور بنو امیہ کی۔ کیا ہے؟ کچھ بھی ان کے اندر نہیں ہے سوائے خون ریزیاں کرنے کے۔ یہ بنو عباس اتنے ظالم تھے، یہ پتہ ہے کیا کرتے تھے؟ یہ اپنے مخالفین کو قتل کر کے ان کی لاشوں کے اوپر دسترخوان بچھا کے کیا کرتے تھے؟ کھانا کھایا کرتے تھے۔ آپ حساب کریں، اپنے مخالفین کو کیا کرتے؟ قتل کرتے، ان کی لاشوں کے اوپر رکھتے پلیٹیں کھانے کی اور کھانا کھایا کرتے۔ یہی جو ابو مسلم خراسانی تھا جس نے امپائر کھڑی کی تھی اور یہ بنیاد رکھی تھی بنو عباس کی حکومت کی، اس کو ٹکڑے کر کے دریائے دجلہ کے اندر انہوں نے بہا دیا خلیفہ منصور نے۔ خلیفہ منصور کے ظلم و ستم کے اندر بھی کسی قسم کا شک نہیں ہے۔ تو یہ خونی تاریخ ہے، خونی تاریخ، بوئے خون آتی ہے مجھے اس قوم کے افسانوں سے۔ یہ خونی ایک تاریخ ہے، خون بہاتے رہے یہ لوگ۔ لیکن یاد رکھیں مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے، بادشاہوں کی تاریخ مسلمانوں کی تاریخ الگ ہے اور اسلام کی تاریخ الگ ہے۔ بعض لوگ پتہ ہے زیادتی کیا کرتے ہیں، وہ اسلام کی تاریخ کو مسلمانوں سے جوڑ دیتے ہیں۔ نہیں، مسلمان بادشاہ الگ تھے، ان کا اپنا کردار تھا، اسلام کی تاریخ الگ ہے۔ ہمیشہ آپ جب بھی مطالعہ کریں یاد رکھیں اسلام، اس کی تاریخ، اس کی تعلیمات الگ، بادشاہ جو تھے ان کی تاریخ الگ ہے، وہ ظلم و ستم کے پہاڑ توڑتے رہے۔ اسلام تو امن کا درس دیتا ہے، اسلام تو ایک چونٹی کو مسلنے سے منع کرتا ہے، انسانیت کا خون بہانا تو بڑی دور کی بات ہے۔
اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ پھر ان دو جو زمانے تھے 600 سال کی حکومت تھی، ان کے اندر اچھی بات کیا تھی؟ ان کے اندر اچھی بات یہ تھی، میں آپ کو بتاتا ہوں، بنو امیہ کے دور کے اندر علاقے فتح ہوئے، ادھر مشرق سے آ گئے تھے سندھ تک، اور ادھر مغرب میں فرانس تک چلے گئے تھے، اسپین تک۔ اسپین کے اندر بادشاہی قائم ہو گئی تھی عبد الرحمن کی، جس کا تعلق بنو امیہ سے تھا۔ تو ظاہر سی بات ہے، ہزاروں مساجد بنی ہیں، ہزاروں مقبرے بنے ہیں، اسی طریقے سے تراویح کی نماز ہوتی رہی ہے، قرآن کی تلاوت ہوتی رہی ہے، مسجدوں سے اذانیں بلند ہوتی رہی، یہ کام ان کا اچھا کام تھا۔ اور بنو عباس کے دور کے اندر پھر اس طرح تھا کہ فتوحات نہ ہونے کے برابر تھیں، فتوحات رک گئی تھیں، تلوار انہوں نے بالکل رکھ دی تھی، نیچے زمین کے اوپر رکھ دی تھی، بس آپس میں ایک دوسرے کو مارتے تھے، بنو امیہ کو مارتے تھے۔ اچھی بات ان کے زمانے کے اندر یہ تھی کہ آرٹ نے ترقی کی ہے، فنون نے ترقی کی ہے، اس طرح کی دوسری کتابوں سے پھر ترجمے ہوئے بہت بڑی مقدار کے اوپر، بہت بڑے پیمانوں کے اوپر، علوم و فنون مختلف تہذیبیں مل کر ایک تہذیب انہوں نے بنائی ہے، تمدن، کلچر، آرٹ، ثقافت، یہ ساری چیزیں یہ ترقی کرتی نہیں بنو عباس کے دور کے اندر۔ بس یہ دو باتیں، ایک وہ بنو امیہ کی کہ وہاں پر فتوحات ہوئیں، ادھر فتوحات رک گئی تھی لیکن آرٹ اور کلچر نے ترقی کی، یہ دو باتیں دو حکومتوں کی اچھی تھی۔ اب دیکھیں نا، جو خلاصہ میں نے آپ لوگوں کے سامنے رکھا ہے، آپ لوگ سمجھ گئے ہوں گے کہ یہ باتیں کیا تھیں۔ بنو ہاشم کی اور بنو امیہ کا آپس میں جھگڑا کیا تھا، کس بات کے اوپر جھگڑا تھا، اس کا سبب کیا تھا۔ اور آج بھی یہ معاملہ اسی طرح ہے، آج بھی یہ معاملہ اسی طرح ہے کہ جن لوگوں نے آل بیت مصطفیٰ کے ساتھ زیادتیاں کی ہیں، تو بنو امیہ کی جو اولاد ہیں اور جو خارجی لوگ ہیں اور جو ناسبی لوگ ہیں، وہ پتہ ہی کیا کرتے ہیں، اسی بنو امیہ کی امپائر کھڑی کرتے ہیں اور ان کے ترانے گاتے ہیں اور ان کے نعرے لگاتے ہیں۔ اور حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی آل کے متعلق اگر آپ نے ایک جملہ بول دیا، ایک تعریف کر دی، تو آپ کو کہیں گے کہ نہیں، آپ خاموش رہیں، اس باتوں کے اوپر فتنہ بنتا ہے۔ میں تم سے ایک بات پوچھتا ہوں کہ خاموشی کا کیا مفہوم ہے؟ کہتے ہیں جی 14 صدیوں کے اندر محدثین علماء لوگوں کو خاموش کرواتے رہے، اس خاموشی کا کیا مفہوم ہے؟ آج تک آپ لوگوں کو سمجھ نہیں آئی۔ آپ لوگ فتوے لگاتے ہیں، چھوٹی سی کوئی بات کرتا ہے تو آپ کھڑے ہو جاتے ہیں، سپیکر پھاڑنے آپ شروع کر دیتے ہیں، گالیاں آپ دیتے ہیں ممبروں کے اوپر بیٹھ کر۔ یہ آپ نے لوگوں کی تربیت کی ہے، یعنی جن لوگوں سے لوگ اخلاق سیکھتے تھے کہ یہ لوگ ہمیں اخلاق سکھائیں گے، تم نے اخلاق کا جنازہ نکال دیا ہے۔ جبے کبے کی ایک عزت تھی، داڑھی کی ایک عزت تھی، پگڑی کی ایک عزت تھی، مسجد محراب اور ممبر کا ایک تقدس تھا، تم نے کیا کیا کہ اس تقدس کو تم لوگوں نے پامال کیا ہے۔ تم لوگ مجرم ہو قوم کے۔ آج 2-2 گھنٹے ممبروں کے اوپر بیٹھ کر مولوی یزید کی تعریف کرتے ہیں، میں نے خود سنی ہے۔ جو لوگ سوشل میڈیا یوز کرتے ہیں ان کو معلوم ہے یزید کی وہ کیا کہتے ہیں کہ ترانے پڑھتے ہیں، یزید کی تعریفیں کرتے ہیں، ان کو آپ کچھ بھی نہیں کہتے۔ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کے وہ فضائل بیان کرتے ہیں جو نہ زمین میں نہ آسمان میں ہیں، جو باتیں گڑی گئی ہیں آپ بھی اچھے طریقے سے جانتے ہیں کہ بنو امیہ کے دور کے اندر حدیثیں گڑی گئی تھیں۔ وہ موضوع حدیثیں لوگوں کے سامنے بیان کرتے اور نیچے مجمع واہ 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 کرتا ہے۔ اور ہم فقط اتنی بات کر دیں کہ حضور محمد مصطفیٰ کے شہزادے، حضور محمد مصطفیٰ کی آل کے حضور محمد مصطفیٰ کے گھر والے، ان کو اللہ نے یہ عظمت عطا فرمائی ہے، یہ شان عطا فرمائی ہے، یہ رفت عطا فرمائی ہے، تو تم ہمیں کہتے کہ تم رافضیوں کے اہلکار ہو، خدا غارت کرے تمہیں۔ کہاں سے تم نے تعلیم حاصل کی ہے؟ کس مدرسوں کے اندر تم پڑھے ہو کہ حضور محمد مصطفیٰ کی آل کا نام آ جائے تمہیں بخار چڑھ جاتا ہے؟ تم خود جو مرضی کرو، یزید کی تعریفیں کرتے رہو، ہم نے پھر بھی کبھی کچھ نہیں کہا کہ چلو یار تمہاری ایک اپنی لائن ہے۔ لیکن آج میں اس پروگرام کے ذریعے، چونکہ بعد میں یہ سوشل میڈیا کے اوپر بھی جائے گا، میں سب کو وارننگ دیتا ہوں کہ آپ لوگوں نے جو کچھ کیا مجھ تک ساری باتیں پہنچی ہیں۔ آج میں صبر کرتا ہوں، میں کچھ بھی نہیں کہتا، لیکن یاد رکھو اگر آپ نے چپ نہ کی اور آپ اسی طرح یزید کے قصیدے پڑھتے رہے تو پھر میں وہ باتیں کروں گا جو اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم آج نے تک نہیں سنی ہوں گی۔ پھر آپ کہیں گے کہ لوگوں کو آپ نے فتنے کے اندر ڈال دیا ہے۔ تو میں تو خاموش رہنا چاہتا ہوں، میں تو کہتا ہوں کہ لوگ فتنے کے اندر مبتلا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے کہ دیکھیں جو لوگ نئی بات سنتے ہیں نا، نئی بات، وہ کہتے ہیں یار یہ پہلے سے نہیں سنی تھی، آپ آج کر رہے ہیں، تو ہم تو کہتے ہیں کہ چلو یار اس طرح یہ اسٹیجوں کے اوپر یہ معاملے آنے ہی نہیں چاہیے، لیکن آپ لوگ خود لے کر آئیں۔ مجھ سے اگر آپ پوچھتے ہیں، میں پوری ذمہ داری سے آپ کو بتاتا ہوں، اللہ کی قسم اٹھاتا ہوں، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا نظریہ فتاوی رضویہ شریف کے اندر موجود ہے۔ تمام محدثین علماء نے لکھا ہے، کہتے ہیں یہ جو مشاجرات صحابہ ہیں، یہ جو صحابہ پاک کی آپس میں جنگیں ہوئی ہیں، معاملات ہوئے، ان کے یہ معاملات اسٹیجوں کے اوپر نہیں آنے چاہیے۔ میں بھی کہتا ہوں نہیں آنے چاہیے۔ آپ کو مجھے بتائیں اس سے کیا ملے گا کہ میں آپ کو جھگڑے سناؤں کہ فلاں کی لڑائی ہوئی تھی، فلاں صدی میں یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا، یہ ہوا تھا؟ آپ کو کیا فائدہ ہوگا؟ آپ کو فائدہ اس بات کے اوپر ہے میں آپ کو کوئی حلال حرام کی بات بتاؤں۔ آج قربانی کا موسم ہے، میں آپ کو مسائل بتاؤں، قربانی کس طرح کی جاتی ہے، قربانی کی فضیلت کیا ہے، قربانی کا اجر کیا ہے۔
آپ کو اللہ تعالیٰ کیا شان عطا کرتے ہیں, کیا فضیلت عطا کرتے ہیں کہ خون کا قطرہ نیچے گرتا ہے, اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس آپ کی بخشش فرما دیتے ہیں. آپ قربانی کرتے ہیں, کل قیامت والے دن فتاوی شامی کے اندر روایت موجود ہے, حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے حضرت فاطمہ الزہرا کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہا علیہ السلام, آپ کو فرمایا جاؤ اپنی قربانی کے پاس کھڑے ہو جاؤ, کل قیامت والے دن اللہ تعالیٰ یہ جو تم قربانیاں کرتے ہو اس کا خون بھی اس کا گوشت بھی اللہ تعالیٰ کیا کریں گے, میزان کے اندر تولیں گے, تمہارے نامہ اعمال کے اندر اس گوشت کو تولا جائے گا. تو دیکھیں نا, اس کا آپ کو فائدہ ہے نا, یہ باتیں میں آپ کو بتاؤں اس کا آپ کو فائدہ ہے. وہ جو جنگیں ہیں, وہ جو معاملات ہیں, آپ کو بتانے کا کیا فائدہ ہے. لیکن یہ معاملات پتہ ہے اسٹیجوں کے اوپر کیوں آئے کہ ایک مخصوص طبقے نے, میں نام کسی کا نہیں لیتا, آپ لوگ سمجھدار ہیں, ایک مخصوص طبقے نے پتہ ہی کیا کیا, ٹی ویوں کے اوپر بیٹھ گئے اور ٹی ویوں کے اوپر بے خطا بے قصور اس قسم کے آپ نے نعرے لگائے. یہ معاملے وہاں سے اٹھے ہیں. میں ایک عاجز سا بندہ ہوں, مجھے میری پہچان جتنی ہے علاقے کے اندر, اتنا زیادہ باہر لوگ مجھے نہیں جانتے. یا حنیف قریشی صاحب میرے استاد ہیں, ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ انہوں نے بھی باتیں کی ہیں, لیکن یہ یاد رکھیں ایک عالم دین ہو اس کی, یا ایک شخص ہو علاقائی سطح کے اوپر, وہ بات کرتے بات اتنا آگے تک نہیں جاتی. یہ جو جھگڑے اٹھے ہیں اسی وجہ سے ہوتے ہیں. جس وقت ٹی ویوں کے اوپر دیکھیں, ٹی وی کے اوپر کوئی بندہ بیٹھتا ہے اس کو کروڑوں لوگ دیکھتے ہیں, پھر لوگ اثر لیتے ہیں, پھر لوگ باتیں کرتے ہیں. تو یہ معاملے تم نے اچھالے, ہم نے نہیں اچھالے, تم خود اس کے ذمہ دار ہو. ہم تو آج بھی کہتے ہیں. اور دوسری بات میں بھی آپ یہ بھی کہتا ہوں, ان لوگوں نے جن لوگوں نے باتیں کی اور فتوے لگائے ہیں کفر کے, میں پوری ذمہ داری کے ساتھ کہتا ہوں, آپ لوگ جو گواہ ہو اللہ تعالیٰ کے گھر کے اندر تم لوگ بیٹھے ہوئے ہو, جس میدان کے اندر تم لوگ مجھے بلانا چاہتے ہو, جس بندے کے اوپر تم اعتبار ہے اس بندے کو تم بٹھا لو. 4 علماء کرام معزز جس کے اوپر تم اعتبار ہے, تم کہتے ہو ہمیں دیکھیں نا, میں کہوں کہ میں عزر محمود صاحب کی بات کرتا ہوں, مفتی حنیف قریشی صاحب کی بات کرتا ہوں, دریا شریف والے کسی کی بات کرتا ہوں, گولڈا شریف والے کسی کی بات کرتا ہوں, تو آپ لوگ پتہ کیا کہیں گے, یہ تو تمہارے اپنے ہیں, تمہارے اساتذہ ہیں, اس لیے تم کہتے ہو. چلو میں کسی کا نام نہیں لیتا, تمہیں جس کے اوپر اعتبار ہے 4 آدمی تم وہ چن لو, جس جگہ کے اوپر تمہاری مرضی ہے. میں تمہیں یہ بھی نہیں کہتا یہاں کالو کے اندر آپ آ جائیں, عذروں کے اندر آ جائیں, جس جگہ کے اوپر تمہاری مرضی ہے. میں کسی کو ساتھ بھی نہیں لے کے آتا, اللہ کی قسم, نہ کوئی کتاب ساتھ لاتا ہوں, صرف میرے ساتھ یہ سامنے بیٹھوں گا حافظ عطا محمد صاحب ہوں گے, بس یہ میرے ساتھ ہوں گے. میں علماء کے مجمع کے اندر آپ جتنے بھی جو بھی میرے اوپر آپ نے اعتراضات کیے ہیں رکھ لیں. اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, آپ کی فتاوی رضویہ شریف کی 33 جلدوں, آپ فتاوی رضویہ کی روشنی کے اندر آپ مجھے پرکھ لیں. مشاجرات صحابہ کے اندر جو کچھ میں نے کہا, یزید کے متعلق جو کچھ میں نے کہا, حضور کی آل کے متعلق جو روایات میں نے بیان کی ہیں, یہ سارے سوالات جتنے تمہارے مرضی ہیں سنیت کا, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تحریرات کی روشنی میں آپ میرے اوپر سوال کریں. اگر میں پاس ہوا تو الحمدللہ تم تسلیم کر لینا کہ اس کا عقیدہ ٹھیک تھا, ہم غلط تھے. اگر میری غلطی ثابت ہو گئی, علماء نے یہ کہا کہ نہیں, اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تحریرات کی روشنی کے اندر, حضور سیدنا پیر مہر علی شاہ صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کی تحریرات کی روشنی کے اندر آپ کا عقیدہ غلط ہے, اللہ تعالیٰ کی عزت کی قسم اٹھاتا ہوں, اسی ممبر کے اوپر بیٹھ کر میں رجوع کروں گا اور توبہ کروں گا سب لوگوں کے سامنے. لیکن مجھے پتہ ہے یہ بازو میرے آزمائے ہوئے ہیں. تم صرف اس طرح کرتے ہو, گھروں کے اندر بیٹھ کر بس ویڈیو چڑھا دیتے ہو کہ فلاں اس طرح فلاں اس طرح. میں کہتا ہوں اپنی بیویوں اور بچوں کے اور بیٹیوں کے ہاتھوں سے تم موبائل نہیں چھڑوا سکتے, ان کو تم منتیں کرتے رہتے ہو کہ بیٹی دیکھیں اس موبائل کو چھوڑ دیں. گھر والی کو کہتے ہو یہ موبائل نہ استعمال کیا کریں, میں وہ آپ کی بات نہیں مانتی, وہ ان سے تم ان کے سروں کے اوپر تم دوپٹہ نہیں دے سکتے ہو. مجھے پتہ ہے, مجھے پتہ ہے, بیٹیوں کے سروں کے اوپر تم دوپٹے, وہ تمہاری اتنی بات بھی ماننے کے لیے تیار نہیں ہے. اور تم اتنا کرتے ہو, آتے ہو اور آ کر کیا کرتے ہو, فتوے لگانا شروع کر دیتے ہو. جب آپ کا دل آئے رافضی بنا دیا, جب آپ کا دل آئے کافر بنا دیا. کچھ اللہ تعالیٰ کو خوف کرو, کچھ اللہ تعالیٰ کو خوف کرو. آخر دیکھیں مرنا بھی ہے, قبر کے اندر اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس, حشر کے اندر اللہ کی ذات اقدس کو جواب بھی دینا ہے. قبر کے اندر حضور محمد مصطفیٰ کے چہرے کی زیارت ہوگی, جواب بھی دینا ہے. کیا جواب دیں گے وہاں پر؟ میں آپ کو کل بھی یہ کہتا تھا دوستو, میں آپ کو آج بھی یہ کہتا ہوں, یاد رکھو حضور محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم, آپ کے صحابہ پاک بھی ہمارے سروں کے تاج ہیں, اور حضور محمد مصطفیٰ کی اہل بیت بھی ہماری آنکھوں کا نور ہے. ایک کے متعلق حضور نے فرمایا یہ ستارے ہیں, میرے صحابہ میرے ستارے ہیں, اور دوسرے کے متعلق فرمایا یہ نجات کی کشتی ہے, سفینہ نوح کی مثل ہے میرے اہل بیت. ہم تو دونوں کو سینے سے لگاتے ہیں. ہم تو تمہاری طرح تو نہیں ہے کہ فرقہ وارانہ انداز میں یا صحابہ کا ذکر کیا یا فرقہ وارانہ انداز کے اندر آپ نے ذکر کی حضور کی آل کا. دیکھیں نا, ذکر دو دوسری بھی ایک اپنی وہ کرتے ہیں, وہ تو اپنا خون ہی نکال لیتے ہیں, ان کو کیا فائدہ ہے؟ کچھ فائدہ بھی نہیں ہے کہ جب تک حضور کے صحابہ کا احترام نہیں کریں گے, کچھ فائدہ بھی نہیں. اور تم اگر حضور کی آل کا بغض رکھتے ہو دل کے اندر,
تو مستدرک پاک کی روایت سن لو، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اقدس نے فرمایا ایک بندہ کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آب زمزم اور کعبہ شریف کے درمیان اس کی روح نکل جائے، فرمایا پھر بھی اس کے لیکن دل کے اندر میری آل بیت کا بغض ہو، حضور نے فرمایا اللہ کی عزت کی قسم وہ بندہ جہنم کے اندر جائے گا۔ خود سوچ لینا، دیکھیں کعبہ شریف کہاں پر بندہ طواف کرتا ہے، آج تم لوگ صرف داڑھی پگڑی دیکھ کے متاثر ہو جاتے ہو، کہنے لگے او فلاں بندہ اس نے گستاخی بے ادبی کس طرح کر سکتا ہے، 10 سال اس نے مسجد کے اندر نمازیں پڑھائی ہیں، 10 سال اس نے قرآن پڑھایا لوگوں کو، اتنے بچے اس نے حافظ کر دیے، وہ گستاخ کس طرح ہو سکتا ہے؟ میں کہتا ہوں عبداللہ ابن ابی کو دیکھ لو، عبداللہ ابن ابی سے بڑا منافق ہے ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس نے جس کا رد کیا قرآن کے اندر، حضور محمد مصطفیٰ نے جس کو راس المنافقین قرار دیا، مجھے بتائیں ذات مصطفیٰ کے پیچھے اس نے ہاتھ باندھے، نمازیں پڑھی ہیں، محمد مصطفیٰ کی ذات اقدس نے اس کو اپنا کفن دیا، اپنا کپڑا دیا کفن کے لیے، کیا فائدہ ہوا اس کو؟ کیوں؟ اس کے دل کے اندر نفرت تھی، اس کے دل کے اندر بغض تھا حضور کی ذات اقدس کا، حضور کے صحابہ کا، حضور کی آل کا، اس کے دل کے اندر نفرت تھی، کچھ فائدہ نہ ہوا۔ تو مجھے بتائیں آج کل اس 14ویں صدی کے اندر کوئی آ کر مصلی کے اوپر کھڑا ہو جائے، کس طرح دلیل دے سکتے ہو؟ کیا دلیل ہے؟ تو یہ تو گاؤں کی بات ہے نا، شہر کی بات ہے، اللہ تعالیٰ کا غار حرم شریف کے اندر حضور فرماتے ہیں جو بندہ جس کی روح نکل گئی کعبہ کا طواف کرتے ہوئے آب زمزم کے درمیان نکل گئی، فرمایا وہ جہنمی ہے اگر دل کے اندر آل مصطفیٰ کا بغض اس نے رکھا ہوا۔ تو یہ باتیں دوستو ناراض اس بات کے اوپر نہیں ہونا، میں دیکھیں 10 سال سے آپ کے پاس آ رہا ہوں، کبھی میں نے یہ باتیں نہیں کی ہیں، کچھ ضرورت ہوتی ہے، کچھ علمی بات ہوتی ہے، آج بھی قسم میں اٹھاتا ہوں یہ میرے بیگ کے اندر فتاوی رضویہ شریف پڑا ہوا ہے، میں نے یہی آپ کو بتانا تھا۔ آج کا جو میرا موضوع تھا یہی تھا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کہ وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ عَسَىٰ أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَحْمُودًا۔ آج کا میرا موضوع یہ تھا، اس کے اوپر میں نے گفتگو کی تھی، اور آپ کے جو شہر حضرو شہر یا کالو گاؤں، آپ کے سینکڑوں لوگ میرے ساتھ سوشل میڈیا کے اوپر ہیں، آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے ایک سلسلے وار گفتگو ہے، ہم کرتے ہیں اور کر رہے ہیں۔ نہیں ضروری ہے جی، تو کی پتہ ہے؟ نہیں جی نہیں، چلو ہوں غلط ہے نہیں، پھر کی کرا ہوں دسو، قربانی نے مسئلہ تے آون جا ہوں 8-10 منٹ رہن کی کرا قربانی نے مسئلہ کیوں جی؟ قربانی کے مسائل آپ لوگ بتا دوں، جانتے ہیں آپ لوگ یا بتا دوں؟ چلو ہوں 8-10 منٹ رہنے دسو نا کہڑے، چلو ٹھیک ہے روک دینا، تو موجود ہے انہوں تو بیٹھے پہ دسو نا، چلو اچھا ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے، اب آپ نے میری طرف توجہ رکھنی ہے، ٹھیک ہے سنیں آپ بات سنیں، چلو بات کو اختتام کی طرف آپ لے کے چلتا ہوں۔ ٹائم کہڑے لے تک 5 منٹ ہو گئے نا؟ ہاں جی پونے تک، اچھا سنیں آپ میری بات سنیں، چلو یہ آیت جو میں نے پڑھی ہے بس اسی کے اوپر آپ سنیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَعَجَّدْ بِهِ،